اللہ نے اعلان فرمایا کہ شہید جو ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ ہندوستان ہمارا وطن بے شمار شہداء کے خون سے اس کی سرزمین لال ہوئی ہے۔ اس مٹی میں ہمارا خون ہے، اسی لیے اس مٹی سے ہمیں پیار ہے۔ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی پر رہتے ہیں اور اسی مٹی میں چلے جائیں گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے بھارت کی سرزمین سے۔ حضرات، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا میں میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ کوئی ایک دیش ایسا نہیں ہے کہ جہاں میلاد النبی منایا نہ جاتا ہو۔ جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا رہے شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں مٹھی بھر جو نبی پاک کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جنہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صورت شان گھٹانا ہے، لیکن جسے اللہ بڑھاتا ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ صرف زمین پر نہیں بلکہ نبی کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ کسی کے بڑا نبی کا ذکر جنت میں ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، نبی کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرما دیا ہے میرے محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تیرے مخالف نیچے، تیرے دشمن نیچے، تیرا برا چاہنے والے نیچے، تیری شان گھٹانے کی کوششیں کرنے والے نیچے۔ اے میرے محبوب جو تجھے گھٹانا چاہے گا میں اسے گھٹا دوں گا، جو تیرا ذکر مٹانا چاہے گا میں اس کی نسلوں کو مٹا دوں گا، لیکن اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ارے نبی کا ذکر نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی، نبی کے ذکر کے بغیر اذان نہیں ہو سکتی، نبی کے ذکر کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دن رات لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہرگز نہیں ہوگا۔ مسلمان اس وقت ہوگا جب محمد رسول اللہ پڑھ لے گا۔ نبی کا ذکر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، نبی کا ذکر عبادت میں ضروری ہے، نبی کا ذکر جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، نبی کا ذکر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، نبی کا ذکر کڑ کڑ میں ہے، نبی کا ذکر ذرے ذرے میں ہوتا ہے۔ ارے یہ پتے بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہوائیں بھی نبی کا ذکر کرتی ہیں، یہ بادل آ کر برستے ہیں، یہ بھی نبی کے ذکر کی برکتوں سے برستے ہیں۔ یہ زمین سے جو یہ سبزیاں اگتی ہیں، یہ زمین پر جو پیڑ ہرے بھرے ہیں، یہ نبی کے ذکر کی بدولت ہے۔ یہ دن اور رات جو ہو رہے ہیں یہ نبی کے ذکر کی بدولت ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نبی
نبی کے ذکر کی بدولت ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کا ذکر کیا ہے اور اللہ نبی کا ذکر پسند کرتا ہے، نبی کا ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں، لیکن نبی کا ذکر حضرت آدم کر رہے ہیں۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام، وہ آدم، ہم آدمی۔ آدمی کا مطلب جانتے ہو؟ آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ وہ آدم ہے، ہم آدمی۔ اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو ہم ہوتے؟ بولو بولو، ہوتے؟ انسان ہوتا کوئی؟ انسانیت ہوتی؟ آدمی ہوتا؟ عورت ہوتی؟ کوئی نہیں ہوتا اگر آدم نہ ہوتے تو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی ملی تو نبی کی وجہ سے۔ حضرت آدم کا پتلا بن کر تیار ہے، روح اندر اس وقت تک نہیں جا رہی ہے جب تک پیشانی میں نور مصطفیٰ نہیں رکھا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سانسیں ملی تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ حضرت آدم کو زندگی ملی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ حضرت آدم کو بیوی ملی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں۔ حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ بنائے گئے تو محمد کے صدقے میں بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، عنوان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے ذکر کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ نبی کا ذکر اللہ کو پسند ہے اور نبی کا ذکر کرنے والے بھی اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو، کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں کرتے میلاد، کسی کی کیا اوقات ہے جو نبی کا میلاد کر لے؟ نبی کا میلاد وہ کرتا ہے جس سے نبی کراتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ نبی کی تعریف وہ کرتا ہے جس سے اللہ کراتا ہے۔ نبی کی تعریف اللہ کو حضرت ابو بکر کی زبان سے پسند تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف حضرت عمر کے منہ سے پسند تھی۔ نبی کی تعریف حضرت عثمان غنی کی زبان سے اللہ کو پسند تھی۔ نبی کی تعریف حضرت علی کی زبان سے اللہ کو پسند تھی۔ اللہ نے جلیل القدر شخصیتوں سے اپنے محبوب کی تعریف کرائی۔ ابو جہل کی زبان اللہ کو پسند نہیں تھی، ابو لہب کی زبان اللہ کو پسند نہیں تھی۔ خود کو کچھ بھی کہتے رہو، ابو جہل بھی رسول اللہ کا رشتے میں چچا تھا اور امیر حمزہ بھی چچا تھے۔ حضرت امیر حمزہ سے نبی کی تعریف اللہ نے کرائی اور ابو لہب نبی کی دشمنی ہی میں ہلاک ہو گیا۔ تو کوئی کیا کر سکتا ہے نبی کا میلاد؟ ارے میلاد وہی کرتا ہے جس سے وہ کراتے ہیں۔ مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہو جو تم نبی کا میلاد کر رہے ہو، بڑے نصیب والے ہو جو نبی کے میلاد میں آئے ہو۔ ارے سونے کے لیے راتیں تو روزانہ آتی ہیں اور سو کر گزر جاتی ہیں۔ نبی کی محبت میں، نبی کے ذکر میں، نبی کی تعریف میں جو رات گزر جائے قیامت میں وہ
نجات بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ راتیں اللہ نے سونے کے لیے بنائی، دن جاگنے کے لیے بنایا، لیکن آج کل لوگوں نے نظام بدل دیا۔ جس طرح سے پریاورن سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پتھروں کو توڑ رہے ہیں، پہاڑوں کو ختم کیا جا رہا ہے، جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے، موسم بھی اپنا مزاج بدل رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی بدل دیا لوگوں نے۔ رات بنائی تھی اللہ نے سونے کے لیے، دن بنایا تھا جاگنے کے لیے۔ آج انسان آدھی رات اور آدھا دن سوتا ہے، 12-1 بجے تک نیند ہی نہیں آتی، موبائل میں گزر جاتی ہے، گزرتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں میں موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں موبائل، داڑھی مونچھ نکل نہیں پائی، ہاتھ پیر ابھی طاقتور ہوئے نہیں، ذہن ابھی مکمل ہوا نہیں، پہلی ضد ہے موبائل لوں گا، اور موبائل پہ وہ کھیل رہا ہے، کیا کہتے ہوتے ہیں؟ پبجی۔ گھر میں نہیں ہے سبزی، وہ کھیل رہا ہے پبجی۔ اس کی عمر ہو گئی کمانے کی، گھر کی فکر نہیں ہے اس کو، وہ پبجی میں مست ہے، پاگل بنا ہوا۔ کیا ملے گا اس میں تجھے؟ چھوڑ دے اس کو، ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کو محبت سے ایک نظر دیکھے گا، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی خدمت کرے گا، جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پبجی میں وقت برباد کرے گا، دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب، اس کے چکر میں مت پڑ۔ اور کوئی تو موبائل کان پر لگائے ہوئے ہے، کئی گھنٹے بات کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، 1-2 منٹ کے بعد سوچتے ہیں کہ اب کیا بولیں، کیا بات کریں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی رکھو، پھر بات کریں گے، لیکن یہاں کئی گھنٹے بات چل رہی ہے، ہاں پوری رات۔ اب سردیاں آ رہی ہیں، رضائی اوڑھ لیں گے اور اندر ہی دھیرے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیا بات کر رہا ہے؟ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ ماں باپ سوچ رہے للہ سو گیا، اور للہ جو ہے باتیں کر رہا ہے، اور امی سمجھ رہی ہیں للی سو گئی، اور للی دھیرے باتیں کر رہی ہے، ایک بات ایک گھنٹے میں ہو رہی ہے۔ اے نوجوان بچے بچیوں، کیوں ان راتوں کو خراب کر رہے ہو؟ جس کی امانت ہے اس کے لیے سلامت رکھو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ اسے محبت نہیں کہتے ہیں، اسے پیار نہیں کہتے ہیں، اسے عشق نہیں کہتے ہیں، اسے عیاشی کہتے ہیں۔ یہ عیاشی ہے، عیاشی، شیطان سوار ہے تیرے سر پر، ابھی تیری عقل کامل نہیں ہوئی ہے، تو اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتا ہے، لہذا ماں باپ سے پوچھ تجھے کیا کرنا ہے، اپنی مسجد کے امام سے پوچھ کیا کرنا ہے، مدرسے میں آ کر جامعہ حکیم عبدالحی میں آ کر یہاں علماء اور حفاظ سے پوچھ تجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تجھے بتائیں گے کہ زندگی میں کیا بہتر ہے جو یہاں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ سن لو، ان مولاناؤں کو، امامی صاحب کو تمہارے ووٹ نہیں چاہیے جو تمہاری منہ دیکھی بات کریں گے کہ نیتا وہ بولتا ہے جو پبلک بلوانا چاہتی ہے، اور عالم وہ بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
आदम ने किया मुस्तफा का जिक्र, और उन्हें जिंदगी मिली मोहम्मद मुस्तफा के सदक़े में। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी के नीचे से जिंदा बचे मुस्तफा के सदक़े में। इब्राहीम खलीलुल्लाह नमरूद की आग में सलामत रहे मुस्तफा के सदक़े में, क्योंकि उनके पास नूर मुस्तफा था, आग जला न सकी। तो मुस्तफा अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, उनका जिक्र हो रहा है, उनके अल्लाह ताला उनकी शान पहले से दिखा रहा है। इब्राहीम खलीलुल्लाह उनके लिए दुआ कर रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह उनकी बशारत दे रहे हैं कि मेरे बाद अल्लाह का महबूब आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। तो नबी का जिक्र आज कोई नया नहीं है। अरे नबी का मीलाद दुनिया में नहीं बनी थी तब से हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक होता रहेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, याद आते रहे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई है जो न किसी को दी है न किसी को देगा। मैं गवाह बहुत जलसा जब भी करो तो ये डीजे वाले माइक मत लाया, जिसका कारीगर अच्छा हो उसका लाउड स्पीकर लाओ, चाहे 1000 रुपए ज्यादा लगे, ये ध्यान रखना। आवाज कौन चला गया? असल में ये डीजे वगैरह में तो ताली और चिप लगा देते हैं, और ये माइक की सेटिंग करना ये सिर्फ कारीगर का काम है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमाया। मक्का मुअज़्ज़मा अरब का शहर, उम्मुल कुरा, जहां अल्लाह ने सबसे पहली इमारत बनाई खाने काबा। वो काबे के करीब में अल्लाह ने महबूब को पैदा फरमाया। अल्लाह ने महबूब को वहां भेजा जहां अल्लाह का घर है। इससे पता चलता है कि महबूब को अल्लाह ने अपने आप से जुदा नहीं किया। अल्लाह वो खाना काबा जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। 360 बुत रखे हुए थे। उस मक्के में अल्लाह ने महबूब को पैदा फरमाया, जहां हर घर में अपना खुदा अलग था, हर खानदान का खुदा अलग, हर कबीले का खुदा अलग। मेरा खुदा बड़ा है, वो कहता मेरा खुदा बड़ा है, तुम्हारा खुदा छोटा है। हर काम का खुदा अलग। ये पानी बरसाता है, ये रोजी देता है, ये जिंदगी देता है, ये मौत देता है, ये शिफा देता है, ये तंदुरुस्ती देता है। हर काम का खुदा अलग अपनी अपनी मर्जी से लोगों ने बना लिया। हज़रात वो मक्का मुअज़्ज़मा जहां पर लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, वहां अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को पैदा फरमाया। वो मक्का मुअज़्ज़मा कि जहां पर यतीमों का हक मार लिया जाता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई उसूल नहीं था। अल्लाह अकबर। और वो मक्का मुअज़्ज़मा जहां चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, दीवारें भी पत्थर की, छत भी पत्थर की, फर्श भी पत्थर का, दरवाजे भी पत्थर के।
اور لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھا، لوگوں کے خدا بھی پتھر کے۔ ایسے لوگوں میں، ایسے ماحول میں، ایسی بستی میں اللہ نے سب سے پیارے مصطفیٰ کو بھیجا، سب سے لاڈلے کو بھیجا۔ ذرا غور کریں، اے اللہ تو نے دوسرے پیغمبروں کو باغ و بہار میں پیدا فرمایا، انہیں ان سے اچھی جگہ پیدا فرماتا۔ تو نے دوسرے پیغمبروں کو شاہانہ عیش و عشرت میں پروان چڑھایا، محبوب کو یتیم بنا کر پیدا کیا۔ اے اللہ تو نے دوسرے پیغمبروں کو بہت ہی خوشحالیوں میں پیدا فرمایا، لیکن اپنے سب سے پیارے محبوب کو ان پتھر دلوں میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ ان کے یہاں تو پتھر ہی پتھر ہیں۔ حضرات جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہ مکہ معظمہ جس کی پہاڑیوں پر کوئی ہریالی نہیں، کالے کالے پتھر، اللہ اکبر، وہ مکہ معظمہ جہاں زمزم کے علاوہ کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی ندی نہیں، وہ مکہ معظمہ جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، وہ مکہ معظمہ جہاں ہریالی نہیں، وہاں اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو پیدا فرمایا۔ اے اللہ اس پتھریلی زمین میں پیدا فرما رہا ہے مصطفیٰ کو۔ اے اللہ ان پتھروں میں رہنے والوں میں، پتھر مارنے والوں میں، پتھر دلوں میں، پتھر کے پجاریوں میں تو مصطفیٰ کو پیدا فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کہے گی یہ لوگوں باغ و بہار میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، عیش و عشرت میں پروان چڑھنا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ اے لوگوں مصطفیٰ کی ذمہ داریاں ان سب سے زیادہ ہیں، انہیں سب کی طرح نہ سمجھو۔ حسن یوسف کم عیسائیت بیزاداری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ جو کمالات سارے نبیوں میں تھے وہ اللہ نے اکیلے محمد مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات پہلے کے سارے نبی، کتنے نبی تھے یہ اللہ ہی جانتا، کتنے تھے یہ اعلیٰ حضرت فرماتے رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ بے شمار نبی آئے، وہ سب مل کر اتنے لوگوں کو کلمہ نہ پڑھا سکے جتنا اکیلے مصطفیٰ نے 10 سال میں پڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزار سال کی زندگی دے کر اللہ نے بھیجا تھا، لیکن میرے آقا نے صرف 10 سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ حضرات تو اللہ کی رحمت کہتی ہے لوگوں ان میں پیدا ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے، پتھریلی زمین پر چلنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ پتھر دل ہے، میں نے محبوب کو بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ یہ میرے محبوب ان پتھر دلوں کو پگھلانا ہے، ان پتھروں کو موم کرنا ہے۔ یہ میرے محبوب ان پتھر کے آگے جھکنے والوں کو کلمہ پڑھانا ہے، یہ خدا کے آگے جھکانا ہے۔ یہ میرے محبوب انہیں اللہ کے آگے جھکانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف تیرے بس کی بات ہے، اس لیے تجھے بھیج رہا ہوں۔ حضرات اور اللہ کے محبوب نے وہ کر دکھایا اور فرما دیا کہ اللہ اکبر اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ایک کی بھی پیروی کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ جو پتھر دل تھے ٹھوکروں میں رہتے تھے، جب نبی کے دامن میں آ گئے ستاروں سے بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محبوب نے ان پتھروں کو پگھلنا سکھا دیا، ان پتھروں کو آنسو بہانا سکھا دیا۔ حضرت عمر جیسا پتھر دل انسان، اللہ جسے کبھی کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کی آنکھوں میں کبھی کسی نے آنسو نہیں دیکھا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا مگر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ بڑے بڑے غم
सामने आए, मगर हजरत उमर के आंखों में आंसू किसी ने नहीं देखा। लेकिन वही उमर जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल की सख्तियां पिघल पिघल कर आंखों से टपक रही हैं और नबी के दामन में आ गए। सुभान अल्लाह। जिसको कभी किसी ने झुकाने की हिम्मत नहीं की, मोहम्मद मुस्तफा ने एक नजर में उस उमर को खुदा के आगे झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को मक्का मुअज़्ज़मा में भेजा और इतना बाकमाल बनाया। सुभान अल्लाह। मेरे आका जब पैदा हुए थे, सुभान अल्लाह, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तवाफ। और खाने काबा के मुतवल्ली थे। क्या थे? मुतवल्ली थे। अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, उन जैसा किसी को नहीं बनाया, और सबसे अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे खानदान में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खानदान में भी सबसे शरीफ दादा का पोता बनाया। और उनके भी 12 बेटों में जो हर एतबार से सबसे अच्छे थे हजरत अब्दुल्ला, उनकी नस्ल में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एतबार से मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि कोई नबी की शान में गुस्ताखी न कर सके। अल्लाह अकबर। नबी की शान घटाने की कोशिश न कर सके। अल्लाह ने बेमिसाल बनाया, अनोखा बनाया, निराला बनाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल। अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने देखा कि काबा झुक रहा है। और किधर झुक रहा है? पूरब साइड में, जिधर हजरत अब्दुल्ला का, हजरत आमिना का घर था। जोर से बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा, सोचा कि शायद ज़लज़ला आया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर काबा झुका, फिर झुक गया। फिर मुझे शक हुआ, क्या बात है भाई, ऐसा हो सकता है बुढ़ापे की नजर। लेकिन फिर सोचा कि अगर ज़लज़ला होता तो मैं भी तो होता। ये सिर्फ काबा झुक रहा है। थोड़ी देर के बाद खाने काबा इतना झुक गया कि अंदर रखे हुए बुत गिर पड़े। अल्लाह। सोच ही रहे थे कि इतने में वादी आ गई, कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, पोता हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, पोता हुआ है। आपके मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर रोशन चराग रोशन हो गया, अल्लाह का नूर आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त तशरीफ ले गए, पोते को गोद में लिया और देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि ऐसा बच्चा इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। अरे देखते कहां से, अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। और देखकर मोहम्मद में नाम रखा, मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? सब जोर से बोलो, क्या नाम रखा? जोर से। मोहम्मद। उससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, और उसके बाद इससे ज्यादा कोई नाम रखा नहीं गया। दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद। मोहम्मद। तुम्हारे घर में भी बेटा पैदा होते ही नाम मोहम्मद रख दिया गया। इससे आगे बाद में सोचते रहना, मोहम्मद के आगे क्या लगाना है बाद में सोचना, क्योंकि इससे बेहतर नाम कोई दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में क्या, दोनों जहां में नाम मोहम्मद इतना प्यारा अल्लाह ने पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद क्या? जोर से बोलो, क्या? जोर से बोलो।
کاش یہی کہتے کہتے موت آ جائے. زور سے بولو محمد. کیا محمد. کوئی چومے یا نہ چومے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو محبت سے چوم لیتے ہیں. محمد اللہ اکبر. جس کی ہر جگہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کو عبداللہ کے خاندان میں ایک پھول کھلا ہے جس کا نام محمد رکھا ہے. سبحان اللہ. آج وہ پیغمبر آیا ہے جس نے زمانے کا نظام بدل دیا ہے. آج وہ پیغمبر آیا ہے جس نے یتیموں کا حق دلایا ہے، جس نے بیواؤں کو عزت کا مقام دلایا ہے. آج وہ پیغمبر آیا ہے جس نے دکھی دلوں کو سہارا دیا ہے. آج وہ پیغمبر آیا ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے. آج وہ پیغمبر آیا ہے جس پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. آج وہ پیغمبر آیا ہے جسے اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے. آج وہ پیغمبر آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب سے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم زموں کو رضا مستفیض کے ہے، بے کسر کا سہارا ہمارا نبی. السلام علیکم.